الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، بادئ توحید کے متوالوں، نوجوانان و نونہالان ملت و پردہ نشین خواتین امت، گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرکار ابرقرار محبوب پروردگار نازش کون و مکان سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین جان عالمین مراد المشتاقین سید المرسلین طہ و یاسین احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حریم ناز بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا بیش قیمت نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی جی اس طرح آرام فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لکا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. یہ محفل بڑے ادب کی محفل ہے. آپ کس لیے آئے ہیں؟ قسمت بنانے آئے ہیں. آپ کی کمیٹی اور آپ لوگ بڑے نصیب والے ہیں جو ہر سال امام علی مقام علیہ السلام کے چہلم کی محفل سجاتے ہیں. واقعی یہ بڑے نصیب کی بات ہے
دنیا میں لوگ بہت ہیں مگر سب کا ایسا نصیب نہیں ہوتا جو پوری رات ان کی یاد میں گزارتے اور ان کا ذکر سنائے۔ شان کربلا کانفرنس، یہ شان کربلا، کیا آپ شان بیان کریں گے یا ہم شان بیان کریں گے؟ کون ہے جو شان بیان کر سکتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہے، ہم شان ان کی کیا بیان کریں گے جن کی امی چکی پیستی ہو، جن کی ماں چکی پیستی ہو، بیٹا جھولے میں ہو تو جبریل جھولا جھولاتے ہو۔ کوئی ان کی شان کیا بیان کر سکتا ہے کہ کائنات کا رسول سجدے میں ہو، وہ پیٹھ پر ہو تو سجدہ لمبا ہو جائے؟ کوئی ان کی شان کیا بیان کر سکتا ہے؟ تو ہم آپ جو یہاں آئے ہیں سننے سنانے کے لیے ان کی شان بیان کر کے ہم اپنی شان بڑھانے آئے ہیں۔ ان کی شان سن کے آپ اپنی شان بڑھانے، آپ اپنے درجات بڑھانے آئے ہیں۔ ان کی شان سنانا بھی عبادت، ان کی شان کو سننا بھی عبادت، اس لیے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، جی نست حسین، جی پناہ ہست حسین، سرداد ناداب، دست در دست یزید، حق کہ بلا الہ الہ ہست حسین۔ آج دنیا میں جو آج مسجدوں کے مینار نظر آتے ہیں، صدائے توحید بلند ہو رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند ہو رہا ہے، دنیا میں جو صدائے توحید بلند ہو رہی ہے، یہ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے۔ حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے، حسین کربلا میں اگر اپنا خود جگر پیش نہ کیے ہوتے، آج مسجدوں کے مینار نظر نہیں آتے۔ ساری دنیا پر، ساری زمین پر، ساری کائنات پر یہ احسان ہے امام عالی مقام کا۔ آج جو مسجدوں میں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے مینار چمک رہے ہیں، یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ شاہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھا نہیں، یا سلطان الہند، یہ خواجہ خواجگان، یہ عطائے رسول، یہ فخر چشتیہ، یہ شہنشاہ ہندوستان، یہ میرے خواجہ، یہ کیا بات ہے؟ آپ شاہ بھی کہہ رہے ہو، آپ بادشاہ بھی کہہ رہے ہیں، تو غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ بے شک سمجھو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں آج بھی اور کل بھی قیامت تک راج ہے تو امام عالی مقام کا راج رہے گا کہ دیکھو ہم نہیں تم نہیں، یہ مولوی وہ مولوی نہیں، مولانا تو ہندوستان کا سب سے بڑا عالم بول رہا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم، خواجہ خواجگان، عطائے رسول غریب نواز کہہ رہے ہیں شاہ ہست حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ ہست حسین، حسین بادشاہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے شاہ اس کو کہتے ہیں جو روحانی طور پر حکومت کرتا ہو، بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو جسمانی طور پر حکومت کرتا ہو۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، یعنی روحانی بادشاہ بھی ہے اور جسمانی بادشاہ بھی ہے۔ بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ جب غریب نواز کہہ رہے ہیں دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، ہم نے سمجھا نہیں یا غریب نواز، یہ سلطان الہند، یہ خواجہ خواجگان، یہ عطائے رسول، یہ میرے خواجہ، یہ کیا معاملہ ہوا؟ دین ہست حسین، حسین دین ہے، دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ حسین دین کیسے؟ غریب نواز کہہ رہے ہیں یہ مولانا وہ مولانا کہتے تو اعتراض ہو جاتا، مگر مولانا کے مولانا کہہ رہے ہیں، سلطان الہند کہہ رہے ہیں حسین دین ہے۔ کیا آپ کے پاس سمجھ میں آئی؟ حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ وہ کیسے ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ حسین دین کتنی بڑی شان، تو شان کربلا سننے والوں، شان کربلا کی محفل سجانے والوں ذرا سوچو جن کی محفل سجا رہے ہو، حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ حسین دین بھی، پناہ دینے والے بھی۔ بڑا اعتراض کھڑا ہو گیا، بڑا سوال کھڑا ہو گیا، دین کیسے؟ آپ نے قرآن پڑھا،
آپ نے حدیثیں پڑھی، بہت سے لوگ بڑے بڑے اہل حدیث ہیں، ساری حدیثیں پڑھتے، یہ حدیث یاد نہیں آتی کہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ اسلام کا عظیم پیغمبر محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کا جبل رحمت کی پہاڑی کے نیچے میرے رسول کا آخری خطبہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب آپ کتاب کو لیے ہیں، اہل بیت کو لیا ہے، آپ کو لیے ہے، جو لوگ نہ لیے ہوئے ان کے لیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا سب کا پیغمبر آخری خطبے میں مکے کا آخری خطبہ جبل رحمت کی پہاڑی کے نیچے کونین کا رسول خطبہ دیتا ہے۔ یا ایھا الناس، پھر سنیے، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کچھ لوگوں نے صرف اہل بیت کو پکڑے رہے، قرآن کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے قرآن کو پکڑیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی وہ طبقہ ہے، وہ فرقہ ہے جنہوں نے قرآن کو بھی پکڑا اور اہل بیت کا دامن بھی تھامے ہوئے، اس لیے یہ رہا کامیاب ہے۔ اس لیے دوستو، جب دونوں کو لے کے چلتا ہے وہی جنتی ہوتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین ابنی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من حب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب سنی گوری کے مسلمانوں، اگر آپ ہر سال اور ہمیشہ یہ جشن امام علی مقام مناتے ہو، یہ محبت ہی کی تو دلیل ہے۔ آپ حسین سے محبت کرتے ہو، آپ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اپنی منقش کملی میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو، مولا علی کو، حسن مجتبیٰ کو، حسین شہید اعظم کو اس کملی میں چھپایا اور کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ میرے دوست، ان کی محبت اللہ کی طرف سے، اور یہ صاف صاف باتوں میں کہی جا رہی ہے بات، ان کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ ہم تم نہیں۔ چار امام نے، امام برحق، امام شافعی، سرکار امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم۔ دیکھیے، آپ نے بڑی لمبی لمبی تعریف سنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو بھیک لینے آئے ہیں آپ کے یہاں امام علی مقام علیہ السلام کے در سے بھیک مانگنے آپ کی کانفرنس سے آئے ہیں کہ ہم سب کا ایک نگاہ ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم کیا ہے، کسی کی اوقات کیا ہے۔ امام شافعی، امام علی مقام اور امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ ربکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ کوئی ہے امام شافعی کو فتوہ لگا لے، اے رسول اللہ کی اہل بیت، آپ کی محبت تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اس کا حکم تو قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے امام شافعی اہل بیت سے کہ لوگوں نے آپ پر رافضی ہونے کا الزام لگا دیا، رافضی ہونے کا الزام لگایا امام شافعی پر۔ آپ نے خم ٹھوک کے کہا لو کان رفضل حب آل محمد فلیکن
فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ عَنِّي رَافِضٍ۔ امام شافعی کہتے ہیں جو ہے امام ہے امام شافعی لو کان رفضاً حب آل محمد، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ عَنِّي رَافِضٍ، تو میں رافضی ہی صحیح۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا امام، اگر ان کی محبت کا نام کرنا رافضی ہونا ہے تو ٹھیک ہے، میں رافضی ہی صحیح، مگر ان کی محبت چاہیے، ان کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں دین است حسین، حسین دین ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حسین ٹھیک ہے، نبی بھی نہیں ہے، حسین نبی نہیں ہے، حسین تو امتی ہے، تو دین کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ تو جب غور کیا ہم نے کہ تم بات پتا چلا کہ جب نانا سجدے میں نواسا پیٹھ پر، اللہ اکبر، آپ ذرا ایمان سے بتانا کہ جب نبی نماز پڑھتا ہو تو نبی دنیا میں ہے یا دین میں ہے؟ نبی دنیا میں ہے یا دین میں؟ اگر آپ کا نبی نماز میں ہو تو نبی دین میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاس ہے کہ نہیں؟ اور جب نبی نماز میں ہے، حسین پیٹھ پر آ گئے، اللہ اکبر، اب نبی کو حسین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ذرا بتانا دوستو، کیونکہ حسین پیٹھ پر ہے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو رہا ہے، حسین گرنے نہ پائے اور سجدہ بڑھتے جا رہا ہے، تسبیح بڑھتے جا رہی ہے، لمبا ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جب نبی سجدے میں ہے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، نبی دین میں دنیا میں نہیں ہو سکتا، نبی دین میں ہے، اب حسین کہاں ہے؟ ذرا غور کرنا، جب نبی اللہ کے حضور میں ہے، دین میں ہے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہے، تو جب پیٹھ پر حسین ہے تو حسین کہاں ہے؟ غریب نواز نے اسی کا اشارہ کیا، حسین دین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اللہ اکبر، یہ حسین ہے، ان کی عظمت کو کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ آپ نے تقریریں ہمیشہ سنی اور سنتے رہتے ہیں، بھی آپ نے سنا کہ ایسی تقریر نہیں ہوئی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ سے دعا چاہتے ہیں کہ ہم واہ نہیں چاہیے، جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ان کے دربار میں قبول ہو جائے نظرانہ، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ شہید کربلا امام علی مقام کی شہادت بڑی دردناک قسم کی شہادت ہے۔ رسول اللہ کا جگر گوشہ، جگر پارہ، فاطمہ زہرا کا نور نظر، امام علی مقام، بچپن سے آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی، جن کی ماں کا درجہ یہ، میرے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا جز ہے، ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جن کے باپ کے بارے میں من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، کعبے میں پیدا ہوئے، شہادت مسجد میں پائی، جن کی ماں کبھی ناپاکی نہیں ہوئی، عورتوں کو جو خون آتا ہے وہ خون کبھی آیا ہی نہیں، تو جب جن کا باپ ایسا ہو کہ کعبے میں پیدا ہو، ماں ایسی ہو، نماز کبھی معاف نہیں، اور عورتوں کی طرح آپ کو کبھی ناپاکی ہوئی ہی نہیں، جب نبی نے کہا کہ علی میرے اور تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حالت احترام میں بھی مسجد میں چلا جائے، صرف میرے اور تیرے لیے جائز ہے، معلوم ہوا کہ علی پاک، نبی بھی پاک، علی بھی پاک، حسین بھی پاک، حسین کی ماں بھی پاک، جب علی پاک، فاطمہ پاک، حسین پاک، اللہ اکبر، تو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حکیم الامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، علی بھی نور ہے، فاطمہ بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہر نماز میں خود کہتے ہو، ہر نماز میں نمازی ہر نماز میں نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اے دنیا میں بڑی بڑی حدیثیں پڑھنے والوں، اپنے آپ کو بڑے بڑے بقرات و سقرات کہلانے والوں، تم اپنی نمازوں پر غور کر لیتے، بات سمجھ میں آتی کہ یہ کون ہے جن کے تذکرہ ہو
اپنی نماز میں آپ کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، یعنی فاطمہ زہرا پر، حسن مجتبیٰ پر، حسین پاک پر۔ یہ کون ہے؟ یہی تو آل محمد ہے، یہی تو آل محمد ہے۔ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، مگر نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھتا تو درود ابراہیمی میں کیا پڑھتا ہے؟ والا آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ اپنی نماز پر ہی غور کر لیتے تو حسین کے خلاف کبھی نہ بولتے، اپنی نماز پر ہی غور کر لیتے فاطمہ زہرا کے خلاف کبھی نہ بولتے، اپنی نماز پر ہی اگر غور کر لیتے سچے سنی مسلمان ہو جاتے۔ والا آل محمد۔ یہ آل محمد کون؟ یہی تو ہے حسن و حسین، یہی تو ہے شہید کربلا، یہی تو ہے شہزادہ رسول، یہی تو ہے جگر گوشہ بطول۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ یہ کون بولتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب امتی زندہ ہے تو نبی کیسے مر گیا؟ تو صحیح بات ہے، کس کا نبی مرا؟ جس کا دین ہی نہیں ہے اس کا نبی مر گیا۔ ایمان والے کا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ بریلی سے ایمان کر رہے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، ایمان بڑی چیز ہے اور ایمان کی جان ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ ابھی آپ کے شاعر نے پڑھا کہ نیزے پر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کسی بھائی نے کہا کہ سبھی لوگ کربلا کا واقعہ سناتے، بعد کا واقعہ کوئی نہیں سناتے، تو شاعر صاحب نے ایک شعر میں کر کے سنا دیا کہ نیزے پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیزے پر قرآن، امام کا سر مبارک، سید الشہداء کا سر مبارک، رسول اللہ کے شہزادے کا سر مبارک، جس گردن کو جس کو مصطفیٰ چومتے تھے، جس کے پیشانی کو رسول اللہ بوسہ دیتے تھے۔ آپ کی دوسری بات، ایک بات اور ذہن میں، یزید کون تھا؟ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا تھا نا۔ معلوم ہوا کہ ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یزیدی کون تھے؟ کربلا میں جو آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو مسلمان ہی کہلاتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کہلا دیتے تھے۔ مگر کیا کہو گے ان کو جنہوں نے فاطمہ زہرا کے جنتی پھولوں کو کربلا کی ریت پر کاٹ کاٹ کے رکھ دیا؟ شہزادے رسول اللہ کے شہزادے کو جنہوں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے بے دردی سے شہید کیا، کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو کیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں؟ یہاں بھی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اور دوسری بات، کبھی آپ نے سنا ہے، آپ نے جتنی بھی ہسٹری پڑھی، جتنی بھی تواریخ پڑھی، جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی، کیا کسی جنگ کی کسی نے ایسی ہسٹری پڑھا؟ کیا کسی جنگ کی کسی نے ایسی تواریخ پڑھی ہے کہ 72 کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آتا ہو؟ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں دنیا کی، پوری دنیا پر چیلنج ہے کہ کسی بھی جنگ میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ 72 کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا ہو۔ مگر کربلا کی تاریخ ہمیشہ دہرائی جاتی رہے گی کہ 72 کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آتا ہے۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ شیر سے مقابلہ ہے، انہیں پتا تھا ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کے درجات کو بہتر جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ
شہزادہ، وہ رسول اللہ کا شہزادہ، وہ فاطمہ زہرا کا نور نظر، مولا علی کا راج دولالا، حضرت امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاشورہ کے دن 4 چہلم ہے، عاشورہ کی رات ہے، آخری رات ہے، اور کوئی ایسا ہے جو کہے کہ آج نہیں مجھے کل شہید کرنا، کوئی کہے کہ آج جنگ نہ کرنا کل کر لینا۔ ابن سعد کی طرف سے، یزید کی طرف سے 9 محرم کی دعوت دی گئی تھی، مگر امام نے کہا ایک روز اور بڑھ جانے دو مجھے، اور ایک روز اور اللہ کی عبادت کا موقع دے دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ 2 دن تو ہو ہی گیا ہے بھوکے پیاسے، ٹھیک ہے اگر یہ مانگ رہے تھے اور اچھی بات ہے، کیونکہ اور ایک دن اور بھوکے پیاسے رہیں گے تو اور کمزور ہو جائیں گے۔ ان کی سمجھ اور تھی، مگر انہیں تو معلوم تھا کہ 10ویں محرم آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ زمین بنایا جاتا ہے، بنائی جاتی ہے محرم کی 10ویں تاریخ، آسمان بنایا جاتا ہے محرم کی تاریخ 10ویں تاریخ، 14 سورج لگائے جاتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگتی ہے محرم کی 10ویں تاریخ، دنیا بنائی گئی محرم کی 10ویں تاریخ۔ رسول اللہ کا شہزادہ جان رہا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ امپورٹنٹ ہے، تو کیوں نہ اس دن اپنے جان کی قربانی نانا جان کے دین کی خاطر پیش کروں۔ بالآخر مان لی گئی بات، رات ہوتی ہے، امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی، دیکھتے ہیں کہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں، فرما رہے اللہم آتی الحسین صبرا واجرا۔ بیٹا صبر کرنا، کل مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے۔ اور ادھر جناب شہربانو دیکھتی ہے کہ ایک بیوی ہے جو کربلا میں پریشان گھوم رہی ہے، اپنے بالوں سے جھاڑو دے رہی ہے۔ پوچھا آپ کون ہے؟ کہا کہ کل میرا شہزادہ، میرے جگر کا ٹکڑا اسی زمین پر گرے گا تو میں اس کو صاف کر رہی ہوں، میرا لال کل دوپہر میں گرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لال کے جسم میں کوئی کنکر چبھ جائے۔ جناب اور حضرت شہربانو دوڑی ہوئی آئی، حسین میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ امام نے کہا شہربانو جس کو تم نے دیکھا ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی میری امی جان فاطمہ زہرا ہے۔ اب بتاؤ دوستو کہ کیا معلوم نہیں تھا؟ سب کچھ پتا تھا۔ بالآخر 10ویں محرم کی تاریخ آ گئی، جنگ شروع ہوئی اور وہ وقت آیا کہ جب یکے بعد گرے تمام رفقا شہید ہو گئے۔ نوجوان علی اکبر چلا گیا، بھتیجا قاسم چلا گیا، عباس بھائی چلا گیا، علی اصغر چلے گئے، سب کے سب چلے گئے۔ دنیا والوں ہمارے تمہارے لیے صرف تقریر سننا مقصد نہیں، سبق لینا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے کہ جب کبھی ایسا وقت آ جائے جب دین متین پر حملہ ہو، جب اسلامی شریعت پر حملہ ہو تو اس وقت یاد کرنا کربلا کے میدان سے میرے امام نے، میرے آقا نے، سید الشہداء نے اپنے 6 مہینے کا لال دے دیا نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنا نوجوان علی اکبر دے دیا، بھتیجا قاسم دے دیا، بھائی عباس دے دیا، یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین جان دے دی کربلا کے میدان سے۔ میرے امام نے سبق دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والوں اگر مجھ سے محبت ہے تو جب ایسا وقت آ جائے تو اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا۔ اور آخری دم تک سجدے کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور نماز میں سجدے کے سجدے کر میرے امام نے تعلیم دے دی۔ اللہ اکبر۔ واقعہ میرا امام شہید، سب کے سب شہید ہو گئے۔ سرکار امام علی مقام کی شہادت بڑی دردناک قسم کی شہادت۔ حضرت امام کے پاس سب کوئی نہ رہا، بیمار زین العابدین آئے، ابا مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ امام نے کہا تم چلے جاؤ گے تم بھی شہید ہو جاؤ گے، حسینی سادات کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے
صندوق کھولا، اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر رکھا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں باندھا، اپنے بابا مولا علی مشکل کشا کی تلوار ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، امام حسین نانا جان کا امامہ سر پر رکھا، اپنے بابا علی مشکل کشا کی تلوار ہاتھ میں، امیر حمزہ کی ڈھال، حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر میں، خیمے میں تشریف لے گئے، شہر بانوں نے کندھے پر سر رکھا، میرے سر کے تاج اس مصیبت بھری دنیا میں ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امام علی مقام نے کہا شہر بانو، اللہ کے نام پر جان دینے والے دنیا میں کبھی یہ نہیں دیکھتے میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ شہر بانو تمہارا خدا حافظ۔ سیدہ زینب دوڑی، سیدہ زینب نے کہا بھائی تم نے سب کو گھوڑے پر سوار کرا کے بھیجا، اب تمہیں گھوڑے پر چڑھانے والا کوئی نہیں، میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں، میں تمہیں گھوڑے پر سوار کراتی ہوں۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو امام حسین کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا، یہ سب کو پتا ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، دور مسافرت ہے، کربلا میں ہے، مدینہ منورہ کافی دور ہے، اپنا گھر بار کافی دور، روضہ رسول کافی دور، پردیس ہے، غریب الوطنی ہے۔ کس طرح امام حسین کو سرکار سیدہ زینب نے اب گھوڑے پر سوار کرایا ہوگا۔ جناب امام گھوڑے پر سوار ہو گئے، اپنے نانا کا امامہ سر پر رکھتے ہوئے، امام گھوڑے پر سوار، گھوڑا زلجنا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ معاملہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ سیدانیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، نیچے دیکھتی ہیں تو چھوٹی سکینہ امام کی بیٹی، آپ کی بھی اپنی بیٹی ہے، بیٹے ہیں، کتنی محبت کرتے ہو ذرا غور کرنا۔ امام کی بیٹی سکینہ گھوڑے کی سم پکڑے ہوئی ہے، وہ سکینہ جو کبھی اپنے ابا کے سوا نہیں کھانا کھاتی تھی، وہ سکینہ جو باپ کے سینے سے لگ کر سویا کرتی تھی، آج ملائے اعلیٰ میں حیرت ہے، آسمانی دنیا سے پوری کائنات کی اللہ والے اور فرشتہ گانے کچھ حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ منظر کو۔ غریب نواز نے چاہا تو پرانا ساگر تالاب طالب پیا کاسے میں آ گیا، وہ تو غریب نواز کیا آقاؤں کیا آقا ہے، وہ چاہتے تو کیا نہیں ہوتا۔ مگر میرا امام امتحان دینے کے لیے کربلا میں آیا تھا، نیچے پھر کر دیکھا تو دیکھا سکینہ نے گھوڑے کی سم پکڑ لیے۔ حضرت امام نے کہا زینب سکینہ کو گھر لے جاؤ، سکینہ کو اٹھائیے اندر لے جائیے، ذرا یاد کرو کربلا کے میدان کو دیکھو، منی کے میدان کو دیکھو، وہاں اسماعیل ذبح کو لٹا دیا گیا، ذبح نہیں ہوئے، مگر اس قربانی کو رسول اللہ کے شہزادے نے مکمل کر دیا۔ امام کی بیٹی سکینہ کو سیدہ زینب نے خیمے میں لے گئی، فاطمہ زہرا کا آفتاب یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہا تھا، نبی پاک کا نواسا کربلا کی ریت پر خاک و خون میں تڑپنے جا رہا تھا۔ یہ کون جا رہا تھا؟ یہی وہ حسین ہے جس کے لیے ہرمی جنگل سے بچہ لائی تھی، یہی وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ چومتے تھے، فرماتے تھے ہمارے حالت آیا من الدنیا،
یہی وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ چومتے تھے، سونتے تھے، فرماتے ہمارے آنت آیا من الدنیا۔ اللہ اکبر، وہ شہزادہ رسول اللہ کا شہزادہ، نبی پاک کی آنکھوں کا تارا، فاطمہ زہرا کا راج دولارا، علی مشکل کشا کا بیٹا، کربلا کے میدان میں تشریف لے جا رہا ہے۔ نانا جان کا امامہ سرکر، اللہ اللہ کون جا رہا ہے؟ وہ جا رہے ہیں جو دین کی متین کی حفاظت کرنی جن کو ہے، وہ جا رہے ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا، وہ جا رہے ہیں، وہ امام جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا جتنے امام سجدہ کرتے ہیں سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں ایسا سجدہ کرنے والے کہ قیامت تک نہ اٹھنے والا سر ہوگا۔ امام عالی مقام، اللہ اکبر، وہ دیکھ جو بڑی صفے کفار ہٹ گئی، چمکی جو بدل ڈھال بدلوں کی بدلی سمجھ گئی، اللہ اکبر، لباس تھا پھٹا ہوا، ہبا بھی تار تار، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا، زمین بھی تھی تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار تھا۔ یہ کون زیب کار ہے؟ بلا کا شہ سوار ہے، امام کی تلوار چل رہی ہے۔ اب جو کربلا میں پہنچے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اتمام حجت کے لیے آپ نے پھر سمجھایا، ابن سعد نے کہا اب سمجھانے بجھانے کا وقت ختم ہو گیا، امام لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پہلے تمیم لعین کو بھیجا، امام نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جتنے بڑے بڑے عرب کے بہادر شرما تھے، تمام جو بڑے بڑے بل کھاتے ہوئے ہاتھیوں کے بل، ہاتھیوں کے مانند شیر کربلا میں آئے تھے، اپنے آپ کو بڑے سے بڑا پہلوان کہلانے والے سب کو بھیجا جا رہا ہے، مگر شیر خدا کے نر نے، شیر خدا کے بیٹے نے، شیر خدا کے فرزند نے ایک ایک بار میں سب کا کام تمام کر دیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان نے تمام بجلیاں امام کے تلوار میں پیوست کر دی ہے۔ یہ منظر تھا کربلا کا، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اور امام کی تلوار میں تمام ستارے نے اپنی چمک ڈال دی ہے۔ ایسا لگتا تھا صدیق کی صداقت سمجھ گئی ہے، ایسا لگتا تھا فاروق کی عدالت کھڑی ہو گئی ہے، ایسا لگتا تھا اللہ اکبر عثمان کی سخاوت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا علی کی شجاعت سنا گئی ہے۔ یہی تلوار جب جنگ بدر میں چلتی تھی، غیب سے آواز آتی تھی، شاہ مردا شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ تلوار امام کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور کوئی پریشان حال نہ تھا۔ امام کا دیوار پر کسی کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ امام کی تلوار چل رہی ہے، کس کی تلوار؟ شیر خدا کی تلوار۔ اللہ اکبر، 55 سال کا حسین، 55 سال کا شہزادہ، اللہ اللہ، لڑتے لڑتے ہزاروں یزیدیوں کو پھر ناب کرتے ہوئے امام کے نے گھوڑے کو نعرے فرات میں ڈال دیا۔ گھوڑا بھی وفادار ہے، گھوڑے نے پانی نہیں پیا، آقا پیاسا ہے تو جانور جس کا احترام کرتا ہو ان کی عظمت کو کوئی نہ سمجھے تو کیا کرو گے؟ وہ جانور سے بھی بدتر ہے جو امام حسین کی عظمت کو نہ سمجھتا ہو۔ گھوڑے نے پانی نہیں پیا، امام علی مقام نے پھر ایک بار حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کیا تھا؟ خدا کا قہر تھا جو یزیدیوں کے سروں پر خدا کا قہر بن کر امام کا حملہ کربلا میں نازل ہو گیا تھا۔ شہداوی لکھتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے درختوں کے پتے گرتے ہیں، موسم خزاں میں یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور امام کی تلوار چلتے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے جس تلوار کو بھوک نے نہ روکا،
جس تلوار کو پیاسا نہ روکا، جس تلوار کو علی اصغر کے بچپن نے نہ روکا، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نے نہ روکا، جس تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نے نہ روکا، اس تلوار کو نماز کا وقت روک رہا ہے، نماز کا وقت روک رہا ہے، اور آواز آتی ہے حسین اب ہاتھ روکیے، بچپن میں جو وعدہ کیا ہے نبھائیے۔ اللہ اکبر۔ راوی لکھتے ہیں کہ تقریباً 2200 سے 2300 کو ختم کرتے ہوئے امام نے ہاتھ تھام لیا، عمر سعد نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کی بارش ہونے لگی، امام گھوڑے پر تیروں کی بارش، اور امام نے جب بائیں طرف رخ کیا، جب دائیں طرف رخ کیا تو دیکھتے ہیں کہ نانا جہان محمد الرسول اللہ کرے، رسول اکرم ہاتھ میں بوتل لیے ہوئے اور حسین کے خون کو اللہ کے رسول بوتل میں جمع کر رہے اور فرماتے اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ ادھر بائیں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہے، بھائی حسن کھڑے ہیں، مولا علی مشکل کشا کھڑے، اور یہ سب کے سب کہہ رہے حسین ہم تمہیں لینے آئے ہیں، حسین اب جلدی تم ہمارے پاس پہنچو گے۔ بالآخر رسول اللہ کا شہزادہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا تارا، ہم سب کا آقا حسین گھوڑے سے گرتا ہے، گرتے ہیں گھوڑے سے، اللہ اللہ یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گر گیا تھا جس کو رسول اکرم اپنے کندھے پر اٹھایا کرتے تھے، وہ گر گیا تھا جس کو رسول اللہ چومتے تھے سونتے تھے، یہ گرا نہیں تھا بلکہ دنیا والوں قیامت تک کی گرتی ہوئی امت کو اٹھا رہا تھا۔ امام گر گئے، شمر ذوالجوشن مردود نے امام کا سر مبارک جسم سے دو ٹکڑے کیے، جسم سے الگ کیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گھوڑے نے کیا کیا؟ گھوڑا وفادار، گھوڑے نے اپنی پیشانی کو امام کے خون میں رنگ لیا، 17 آدمی کو گھوڑے نے قتل کیا، اس کے بعد مارتے دھاڑتے کاٹتے 17 یزیدیوں کو گھوڑے نے ختم کر دیا۔ ابن سعد نے کہا یہی عالم رہے گا، یہ گھوڑا ہی سب کے لیے کافی ہوگا۔ اب دیکھو لیکن اس کو کچھ کہو مت، یہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ تو گھوڑے نے کیا کیا؟ گھوڑے نے اتنے لوگوں کو مارتے مارتے خیمے تک پہنچا، خیمے تک پہنچا۔ آپ کو بات کے واقعات پھر کبھی ٹائم ملتا تو ضرور سنایا جائے گا، مگر جہاں تک ہو سکتا آواز ساتھ نہیں دے رہی، اور اب پہلے والی طاقت ہر روز دن میں 5-6 ٹیبلٹ 2 سال سے کھایا جاتا ہے۔ اب سرکار کا کرم یہی ہے تو ہم کیا کریں۔ بہرحال میرا آقا حسین جو اب شہید ہو گئے، آپ کے گھوڑے میں 17 آدمیوں کو مارتے کاٹتے خون امام نے اپنی پیشانی کو لگا اور خیمے کے پاس گیا۔ گھوڑے کی آواز سن کر سیدہ زینب نے سمجھا کہ شاید حسین آئے ہیں، ام رباب نے شہر بانو نے سمجھا کہ حسین آئے ہیں، سکینہ نے سمجھا بابا آئے ہیں۔ جب باہر آئی تو دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی ہے، گھوڑے کی پیٹھ خالی ہے، سواری ہے سوار نہیں ہے۔ سمجھ گئی سیدہ زینب نے سر پر چکر ڈالا۔ اللہ اکبر، علی کی بہادر بیٹی القصہ گرتی پڑتی گئی سوز کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے کربلا میں ادھر ادھر کا چکر لگا رہی ہے۔ ادھر امام کی بیٹی سکینہ بھی پیچھے پیچھے دوڑی آئی، پھوپھی کہاں ہو، بابا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے او بیٹی دو ہٹو،
ہمیں ہمارا بھائی دیکھ لینے دو۔ میرا بھائی یہاں آیا تھا، انہوں نے کہا تو اب کس کو دیکھے گی، ان کا تو سر بھی ان کے تن سے جدا ہو گیا۔ ڈھونڈ رہی تھی کہ ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام، باہوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنہ کام، کہنے لگی ہے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ جناب سیدہ زینب بھائی کی لاش کے پاس بیٹھی، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی کہاں ہو، بابا کہاں ہے؟ سیدہ زینب نے کہا سکینہ ادھر آؤ، تمہاری پھوپھی یہاں ہے، تمہارے بابا یہاں لیٹے، سر بھی تن سے جدا ہو چکا۔ سیدہ سکینہ آئی، اپنے بابا کے سینے پر لیٹ گئی، جسد امام علی مقام پہ سیدہ سکینہ لیٹ گئی۔ سیدہ زینب نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، آواز آئی کہ زینب میری بیٹی کو تھوڑی دیر میرے سینے پر پڑا رہنے دو۔ زینب چاروں طرف دیکھ رہی ہے، سر بھی نہیں ہے، آواز آ رہی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ سکینہ جو ہے باپ کے پیٹ پر ہے، سیدہ زینب نے اٹھایا اور بھائی کی لاش کو مخاطب ہو کر اپنے بھائی سے کہا او میرے بھائیا، سر میرے کوئی دوش نہ دینی کہ بہن تیری مجبور کہاں سے لاؤں کفن میں تیرا، شہر مدینہ دور میرے بھیا، کہاں سے تمہارا کفن لاؤں، کس طرح تمہیں دفن کروں، مدینہ بہت دور ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور سے یا نبی کہنا شرک ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سیدہ زینب رسول اللہ کی نواسی ہے، شرک اور بدعت کو وہ ہم سے تم سے کہیں زیادہ جانتی ہے، کہ وہ اہل حدیث ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیا؟ سیدہ زینب کربلا میں ہے، امام کی لاش کے پاس ہے، مدینے کا رخ کیا، اپنا چہرہ نانا کے روضے کی طرف کیا، اور سیدہ زینب نے کہا یا نانا جان، یا رسول اللہ، یا محمد، ھذا حسین البنارا منقتل لہذا، یا نانا جان، یا رسول اللہ، آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، اس کے اعضاء بھی کاٹے ہوئے، اور جن سے اسلام چلا وہ امام زین العابدین کربلا میں وہ بھی کھڑے ہوئے اور کہا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اب بولیے
کہ دور سے یا نبی یا رحمت للعالمین یا محمد یا نانا کہا کہ نہیں کہا؟ بالآخر شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام کی شہادت کے وقت آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ بیت المقدس تک جو پتھر جہاں بھی اٹھایا جاتا تھا اور پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، اس دن جتنے اونٹ ذبح کیے خون کی جگہ آگ نکلی۔ شہادت امام کے بعد آسمان کا ایسا رنگ ہو گیا کہ دن کو ہی ہاتھ کا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ 7 روز تک مسلسل آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اور اس کتاب کو اس بات کو کتاب العقائد میں علامہ نصفی جو اہل سنت کے مستند امام ہیں انہوں نے لکھا ہے 7 روز تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد یہ جب کربلا سے جب رات ہوئی، کہاں تک واقعہ سنو گیا؟ بولے شیعہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ رات سے رات ہوئی، رات کا پہر تھا، چاندنی رات، اللہ اکبر۔ شام ہوئی، خیمہ لوٹ لیا گیا، خیمے میں آگ لگا دی کلمہ پڑھنے والوں نے۔ اس لیے سب کلمہ پڑھنے والے کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ آگ لگا دی خیمے میں، سیدانیوں کا بے پردہ کیا، جن کے سر کے آنچل کو کبھی مہربان نے نہیں دیکھا ان ظالموں نے۔ آج اس کو کوئی اگر حضرت یزید کہے تو مردود بارگاہ نہیں تو اور کیا ہے۔ کوئی اگر یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے معاذ اللہ تو صحیح بات ہے، مردود کو مردود ہی پہچانتا ہے اور ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، عظمت والے کو عظمت والا ہی پہچانتا ہے۔ بالآخر رات کے وقت جناب سیدہ زینب تلوار لے کر کے پہرا دیتی ہے۔ جو لاش مبارک رکھی ہوئی ہے، یزیدیوں نے اپنے لوگوں کو دفن کیا اور ان کی لاشوں پہ تو گھوڑے بھی دوڑائے گئے۔ اللہ اکبر۔ رات سے رات گزری، سیدہ زینب دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش کربلا میں کوئی کسی کا گھوڑا گھوم رہا ہے۔ دوڑی ہوئی آئی، خدا کے واسطے میرے قریب نہ آنا، میں پردوش میں ہوں، میں سید کی اولاد ہوں، رسول اللہ تمہارے نبی کی نواسی ہوں۔ آواز آئی بیٹی گھبرانا نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بالآخر رات گزر گئی۔ آپ نے کہا نا بات کے واقعات کہاں تک سنے ہوئے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ امام کے سر مبارک اور تمام اہل بیت کے سروں کو یزیدیوں نے نیزے پر اٹھایا اور یہ سب چلے کربلا سے کوفہ۔ کہاں؟ گورنر کوفہ مردود عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ راستے میں جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ جب یہ قرآن پڑھنے والے قاری کی آواز آئی، لوگوں نے سنا امام کے سر مبارک سے آواز آئی، یہ قرآن پڑھنے والے۔ بے شک اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے، مگر عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ میرا اس طرح قتل ہونا اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جب یہ قافلہ چلتا رہا، رات ہو گئی، خولی جو مردود تھا اس کے حوالے امام کا سر تھا۔ رات میں خولی کے گھر میں
چونکہ دارالعمارت کا گیٹ ہاؤس بند ہو چکا تھا، گیٹ بند ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح میں گورنر کے دربار میں پیش کریں گے، ابھی رات ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر میں آرام کریں گے۔ امام عالی مقام کے سر مبارک کو خولی نے اپنے گھر میں لے جا کر کے تنور میں ڈال دیا۔ خولی مردود اس کی بیوی نہایت ہی پارسا نیک تھی۔ رات میں جب تہجد کے لیے اٹھی اور اس کو کیا کہہ کے گیا تھا کہ ہم کوئی باغی کا سر لانے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ان سے چلتے ہیں۔ جب وہ رات کو گھر میں نکلی تہجد کے لیے، نماز کے لیے، تو دیکھتی ہے کہ گھر کے تنور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ گھبرا گئی کہ میں تو آگ بجھا کر کے سوئی تھی، آگ روشنی کہاں سے؟ جب قریب گئی تو دیکھتی ہے کہ 3 عورتیں ہیں، 3 یا 4 عورتوں کا ذکر آیا، یہ سب امام کے سر ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، یہ سر کن کا ہے؟ یہ میرے شوہر نے کیا کیا؟ اور یہ کون بیویاں ہیں جو آسمان سے روشنی روشنی ہے؟ فرمایا تمہارا کوئی قصور نہیں۔ آواز آئی کہ تمہاری کوئی خطا نہیں، شوہر کی غلطی میں تم ملوث نہیں ہوگی، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کن کا سر ہے؟ میں بنت پیغمبر محمد الرسول اللہ فاطمہ الزہرا ہوں، اور یہ خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ حضرت بی بی آسیہ اور مریم ہے، یہ میرے حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہا اور یہ بیویاں غائب ہو گئی۔ یہ جو اتنے میں یہ جو خولی کی بیوی تھی یہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھتی ہے کہ وہ بیویاں بھی غائب ہے، اور تو اس نے سمجھ لیا کہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا، اور جا کر کے اپنے جو اچھے سے اچھے کپڑے تھے ان کپڑوں سے امام کے سر مبارک کو، زلفوں کو صاف کیا، اور جتنے عطر تھے امام کی زلفوں میں لگا دیا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ جا کے شوہر کو لات مار کے اٹھایا وہ مردود۔ لوگ گھر میں ہیرے لاتے ہیں، جواہر لاتے ہیں، تو کیا لایا؟ تو رسول اللہ کے شہزادے کا سر لایا۔ او بدبخت، میں بد دعا کرتی ہوں کہ تم تباہ ہو جاؤ، تمہاری اولاد تباہ ہو جائے، یہ ہے محبت رسول۔ تم تباہ ہو جاؤ، تمہاری اولاد تباہ ہو جائے، اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اسی وقت نکل چلی، شوہر پیچھے پیچھے بھاگا کہ تم چلی جاؤ گی، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ کہا افسوس ہے تم پر، اپنے بچے کا خیال آیا، رسول اللہ کے بچے کا خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر، کہا افسوس ہے تم پر، اور چلی گئی۔ راوی نے لکھا کہ اب تک اس عورت کا کوئی پتہ نہیں۔ بالآخر صبح ہو گئی۔ یہ دنیا کے حرص و لالچی کتے، یہ دنیا کے چاہنے والے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا آئیے ترازو پر وزن کیجئے کتنے ایمان والے ٹھہریں گے۔ اب دنیا کے لاب، دنیا کے چاہنے والے کتے، یہ دنیا کے کتے، دنیا کے چاہنے والے، انہیں کب اپنی پرواہ تھی، بس دولت کی لالچ تھی۔ صبح ہوئی، دارالعمارت میں پیش کر دیا سیدہ زینب کو، حضرت امام زین العابدین کو، ان کو رسیوں میں باندھے ہوئے پیش کیا یزید عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ ذرا ایمان والا کیسا ہوتا وہ بھی سننا۔ ایمان والا اگر کروڑوں میں بھی ایک ہوگا تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے سنا نہیں، کل کا کوئی نیوز دکھا رہے تھے کہ اسرائیل کی سنسد میں کسی نے اذان دے دیا، اسرائیلی پارلیمنٹ میں اذان دے دیا دینے والے نے۔ واہ! اسی کو کہا گیا ہے کہ آج بھی ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، اور ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام پاک کا سر پاک پیش کیا، گورنر کوفہ مردود عبید اللہ ابن زیاد، قیامت تک دنیا لعنت بھیجتی رہے گی، امام کے سر پاک کو سامنے رکھا اور کہا کہ یہ اب بھی اتنا خوبصورت ہے، آپ کے دندان مبارک پر
امام کے دندان شریف پر ہاتھ میں ایک لکڑی لیے بید مار رہا تھا. یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایسے بھی مسلمان ہے، مردود ہے. کہاں کا مسلمان؟ امام کے دندان مبارک پر بید مار رہا ہے. ادھر اس مجلس میں ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جیسے عبید اللہ ابن زیاد مردود نے، گورنر کوفہ نے بید مارا، حضرت زید بن ارقم طرف اٹھے اور کہا، او عبید اللہ ابن زیاد، او گورنر کوفہ، جا تو بید مار رہا ہے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اکرم بوسہ دیتے تھے. او مردود، تو کیا ظلم کر رہا ہے؟ جہاں تو بید لکڑی مار رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا نبی بوسہ دیتا تھا. اس نے کہا تو اس بوڑھا نہ ہوتا تو تمہیں بھی قتل کروا دیتے. مجلس سے نکلوا دیا. حضرت زید نے کہا، افسوس کہ تم میرے بڑھاپے کا خیال کیا، مگر یہ نبی کے نواسے ہیں، تو نے ان کا خیال نہ کیا. اس کے بعد تو کیا مطلب؟ ایمان والا کوئی برداشت نہیں کرتا. یہ پولیٹکس یہ نہیں ہے کیا یہ بھی خوش رہو وہ بھی خوش رہو. نہیں، ایمان جو ہے بہت مضبوط چیز کا نام ہے. اس کے بعد ذرا دیکھیے، حدر بھی دیکھو. یہ مردود عبید اللہ ابن زیاد کھڑا ہوا اور خطبہ دیتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یزید کو فتح دی، حسین ابن علی کو شکست دی. معاذ اللہ. ذرا دیکھو، حدر بھی دیکھیے، بدماشی دیکھو. ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ، سنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں اہل حدیث ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے خطبہ دینا شروع کیا. ساری تعریف، خطبہ دیکھو کیا کہہ رہا، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے یزید کو فتح دیا معاذ اللہ اور حسین کو شکست دی. یہ بات سننا تھا کہ رسول اللہ کی نواسی مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب برداشت نہ کر سکی اور کھڑی ہو گئی اور کہا، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا. اور عبید اللہ کیا بکتا ہے؟ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے آیت تطہیر نازل فرمائی. اس نے کہا تو اب بھی بولتی ہے. اللہ اکبر. کربلا کے بعد کے بھی واقعات کو کئی دن لگ جائے گا پورے واقعات سنانے میں. کہاں تک سنو گے؟ ان سے کہا گیا تھا کہ 4 بجے تک صلاۃ و سلام سب ہو جائے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک قسم کی شہادت ہے. کربلا سے اب کوفہ سے دمشق سے پھر یہ قافلہ کربلا آئے گا، پھر مدینہ جائے گا. اس بیچ میں کتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں. پورے واقعات اپنے مسجدوں کے اماموں سے آپ سنتے ہی ہوں گے. ایک واقعہ، صبح ہوئی، پیش کیا گیا، خطبہ ہوا حضرت امام سیدہ زینب کا. یزید نے کہا